بہت معتبر ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کلام مقدس میں سے ہم سب مل کر پڑھیں گے۔ مل جائے تو کہہ سکتے ہیں آمین۔ سوائیں خداوند کے کلام کی ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیے۔ آج شام خداوند کے کلام میں سے جس مضمون پر ٹاپک پر ہم بات کرنے کو ہیں وہ ہے رننگ ٹوورڈ گاڈ، یعنی خداوند کی طرف دوڑنا یا خداوند کی طرف بھاگنا۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں کلام میں بھی اور دعاؤں میں بھی، ہم بات کرتے ہیں خداوند کے ساتھ چلنے کی، جو کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے، خداوند کے ساتھ ساتھ چلنا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، اینڈ ٹائم ہے، خداوند یسوع مسیح بہت جلد اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ تو اب وقت صرف چلنے کا نہیں ہے، اب وقت دوڑنے کا ہے، اب وقت بھاگنے کا ہے۔ اور کس طرف بھاگنے کا ہے؟ خداوند کی طرف۔ ان دونوں آیات میں جو ابھی ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھی ہیں، دو لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک شخص جسے صادق کہا گیا ہے۔ صادق یعنی وہ شخص جو راست باز ہے، جو سچا ہے، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، خدا پر توکل کرتا ہے، خدا پر جس کی نگاہیں شب و روز لگی رہتی ہیں، جو صداقت کی راہوں پر چلتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند کا جو نام ہے محکم برج ہے، کس کے لیے؟ صادق کے لیے۔ اور صادق جو ہے وہ اس میں بھاگ جاتا ہے۔ اور کیسے رہتا ہے؟ امن میں، سلامتی میں، سکون میں رہتا ہے، تسلی میں رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کس طرف بھاگتا ہے؟ خداوند کی طرف۔ وہ کس طرف رجوع کرتا ہے؟ خداوند کی طرف۔ اس کی نگاہیں شب و روز کس پر لگی رہتی ہیں؟ خداوند کی طرف۔ وہ اپنی زندگی کے ہر حلقے میں اول درجہ کسے دیتا ہے؟ خداوند کو۔ اس کے لیے اس کی زندگی میں جو سب سے بڑھ کر ہے وہ کون ہے؟ خداوند ہے۔ اور وہ خداوند کو کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند اس کا محکم برج ہے، یعنی اس کی پناہ گاہ، اس کے چھپنے کی جگہ۔ اور جو دولت مند ہے، دولت مند کا جو بھروسہ ہے، اس کا جو محکم شہر ہے، وہ اس کا مال ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ دولت ہے۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک دولت مند ہے اور ایک صادق ہے۔ صادق کا محکم برج خداوند ہے اور دولت مند کا محکم شہر اس کا مال ہے۔ وہ دولت پر بھروسہ کرتا ہے، وہ دولت پر تکیہ کرتا ہے، وہ دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے بھاگتا ہے، وہ اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے بھاگتا ہے۔ لیکن جو صادق ہے وہ خداوند کی طرف بھاگتا ہے، خداوند کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا خداوند میرا محکم برج ہے، میرا محکم قلعہ ہے۔ آج جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں اپنے ارد گرد
تو زیادہ تر جو دیکھنے میں آیا ہے لوگ کس طرف بھاگ رہے ہیں، لوگوں کی دوڑ جو ہے وہ کس سمت کی طرف ہے؟ زیادہ تر لوگوں کی جو دوڑ ہے، لوگوں کا جو بھاگنا ہے، وہ دنیاوی چیزوں کی طرف ہے۔ وہ دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے، وہ دنیا میں عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے، وہ دنیا میں دولت حاصل کرنے کے لیے، اپنا ایک مقام بنانے کے لیے، اس بات کے لیے اس سمت کی طرف شب و روز دوڑ رہے ہیں۔ اور یہ دوڑ ایسی ہے جو ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ انسان جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ابھی تک اسے حاصل ہو نہیں رہا۔ اور حقیقت کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ لوگوں کو وہ کچھ مل نہیں رہا جس کے لیے وہ ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لوگوں کو نام بھی مل رہا ہے، لوگوں کو شہرت بھی مل رہی ہے، لوگوں کو دولت بھی مل رہی ہے، لوگ کسی مقام پر بھی پہنچ رہے ہیں، لیکن سچائی کی بات یہ ہے ان سب چیزوں کو حاصل کر کے بھی سیٹسفیکشن نہیں مل رہی، تسلی نہیں مل رہی، زندگی میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں قوموں میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے، دنیا کے جو حالات ہیں، آپ کو امن نظر نہیں آ رہا، آپ کو سکون نظر نہیں آ رہا، حالانکہ اگرچہ لوگوں کے پاس پاورز ہیں، اتھارٹیز ہیں، خزانے ہیں، روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی آپ کو امن نظر نہیں آ رہا، خاندانوں کے اندر نظر نہیں آ رہا، زندگیوں کے اندر نظر نہیں آ رہا، قوموں کے اندر، ملکوں کے اندر نہیں نظر آ رہا، کیونکہ لوگ جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ چیزیں اندر سے سیٹسفائیڈ نہیں کرتی، اندر سکون نہیں، انسان کے اندر بے چینی ہے، بے سکونی ہے، سب کچھ کر کے بھی انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ چیزیں اطمینان نہیں دے سکتی، یہ چیزیں سکون نہیں دے سکتی۔ سکون جو دے سکتا ہے وہ صرف اور صرف ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، اور وہ ہمارا زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویا! صرف اسی کی حضوری میں، اسی کے قدموں میں، اسی کے گھر میں حقیقی امن ہے، سکون ہے، آرام ہے، اطمینان اور تسلی ہے۔ اس کے بغیر سکون، آرام اور تسلی نہیں ہے۔ دنیا آج جس طرف بھاگ رہی ہے، ہمیں اس طرف نہیں بھاگنا، ہمیں بھاگنا ہے کس طرف؟ خداوند کی طرف۔ زبور نویس کہتا ہے کہ میں تیری روح سے چھپ کر کدھر بھاگوں؟ اگر بھاگنا چاہوں بھی تو کہاں بھاگوں؟ کیونکہ ہر طرف تو موجود ہے۔ ہم اس زبور کو گاتے ہیں نا، خدایا تیری روح تو میں بھلا ناس کے کدھر جاؤں؟ خداوند ہر جگہ اگرچہ موجود ہے، لیکن ہم کیا خدا کی حضوری کے طالب ہیں، یا ہمارا جو دوڑنا ہے، ہمارا جو بھاگنا ہے وہ خداوند کی طرف ہے یا کسی اور طرف ہے؟ آج شام ہم سبوں کے لیے یہ سوال ہے، اور یہاں پر خداوند کے لیے ایک نام استعمال ہوا ہے، محکم برج۔ انگلش میں ہے اسٹرانگ ٹاور۔ اور قدیم زمانوں کے اندر شہروں کے اندر برج تعمیر کیے جاتے تھے، ٹاور بنائے جاتے تھے جو بڑے مضبوط ہوتے تھے۔ اور وہ کیوں بنائے جاتے تھے کہ جب دشمن حملہ کرتا تھا تو وہ اس ٹاور میں، اس قلعے میں، اس برج میں جا کر پناہ لیتے تھے، چھپ جاتے تھے، دشمن کی پہنچ سے، اس کی رسائی سے باہر ہو جاتے تھے اور محفوظ ہو جاتے تھے۔ قدیم زمانوں میں یہ برج بنائے جاتے تھے، اور سلیمان بادشاہ جب اپنی اس کتاب کو لکھ رہا ہے تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو بیان کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، نہ صرف قدیم زمانوں میں، ابتدا سے لے کر آج تک جتنے بھی برج بنائے گئے ہیں، جتنے بھی ٹاور انسان نے بنائے ہیں،
سب سے پہلا برج تو بابل کے لوگوں نے بنانا شروع کیا، اور اس کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ خدا تک پہنچنے. آسمان تک پہنچنے کا. اور دوسرا کیا تھا؟ اپنا نام کرنے کا. یہ جو بابل کا برج تھا یہ اپنا نام بنانے کا برج تھا، یہ اوپر تک پہنچنے کا برج تھا، اور دراصل یہ غرور کا برج تھا جسے وہ بنانے کو اکٹھے ہوئے، کیونکہ اس وقت ایک ہی بولی بولی جاتی تھی، اس روئے زمین پر ایک ہی زبان تھی. لیکن یہ برج جو ہے چونکہ خدا کے خلاف بنایا جا رہا تھا، اس برج کو خدا نے کیا کیا؟ گرا دیا. اور آج بھی اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا برج ہے جو خدا کے اگینسٹ ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی ہمارا غرور ہو، ہمارا کوئی گھمنڈ ہو، ہمارے اندر کوئی حسد ہو، کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز ہماری زندگی میں ہو سکتی ہے، وہ ایک برج ہے جو خدا کے خلاف ہے. خدا ایسے سارے برجوں کو گرانا چاہتا ہے. خدا ایسے سارے ٹاورز کو توڑنا چاہتا ہے. سو بابل کا برج بنایا جاتا ہے لیکن خدا اسے گرا دیتا ہے، اور بے شمار ٹاور بنائے گئے ہیں اپنا نام کرنے کے لیے. آج سے کئی سال پہلے سن 2021 میں ٹوین ٹاورز، ورلڈ ٹریڈ سینٹر، یاد ہے سب کو؟ تقریباً 110 منزلہ. کیا ہوا؟ دنیا کا تجارتی سسٹم وہاں پر، کیا وہ قائم رہے؟ نہیں رہے. اور آج جو دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ ہے جو غالباً 163 منزلہ ہے، کیا وہ قائم رہے گی؟ نہیں. جتنے بھی برج ٹاور دنیا میں بنائے گئے، بنائے جائیں گے، کوئی قائم نہیں رہے گا. صرف ایک ٹاور ہے، صرف ایک برج ہے، اور وہ خود ہمارا خداوند ہے جو محکم برج ہے. وہ ہمیشہ سے قائم تھا اور ہمیشہ تک قائم رہے گا، اور اسی میں ہماری پناہ ہے، اسی میں ہمارا سکون ہے، اسی میں ہماری تسلی ہے. ہاللیلویا. بابل کا برج جو تھا وہ زمین سے اوپر جا رہا تھا، لیکن ایک برج ہے جو اوپر سے نیچے آیا ہے. وہ خداوند یسوع مسیح ہے. وہ یسوع مسیح کی صلیب ہے جو انسان کو گناہوں سے نجات دیتی ہے. دنیا کے ٹاور آپ کو وقتی طور پر تو سیو کر لیں گے، لیکن ان کی خود اپنی کوئی میعاد نہیں ہے کہ وہ کب گر جائیں، وہ کب ٹوٹ جائیں، وہ کب تباہ ہو جائیں. لیکن ہم جس ٹاور کی، جس برج کی بات کر رہے ہیں، وہ اس قدر سٹرونگ ہے کہ کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی. صلیب کی طاقت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. یسوع مسیح کے نام کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اور اگر کوئی ایسا سوچے گا بھی تو وہ گر جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا. سو ہمارا جو ٹاور ہے، ہمارا جو برج ہے، وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اگر آسمان پر باپ کے پاس آنا ہے تو خود سے جو ٹاور بنائے جا رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ نہیں آ سکتے، صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے آ سکتے ہیں. لکھا ہے کہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. ایک ہی نام ہے، اور وہ یسوع نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، جس نام کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے اور جس نام کا اقرار ہر ایک زبان کرتی ہے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ وہ زمینیوں کا ہو، خواہ وہ زمین کے نیچے کی ہی کوئی مخلوق کیوں نہ ہو. صرف ایک ہی ٹاور ہے جو آسمان پر لے کے جا سکتا ہے اور جو ہمیشہ قائم رہے گا. اور جو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جو لوگ اس میں پناہ رہتے ہیں، وہ ہمیشہ امن میں رہتے ہیں.
سکون میں رہتے ہیں، اطمینان میں رہتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ بتا رہا ہے کہ خداوند کا نام محکم برج ہے اور صادق اس میں بھاگ جاتا ہے۔ صادق کی یہ کوالٹی ہے، ایک راست باز کی یہ فطرت ہے۔ اس کی فطرت میں یہ بات پائی جائے گی کہ وہ اس کی جو دوڑ ہے وہ خداوند کی طرف ہوگی۔ اور آج بہت سے لوگ ہیں جو خداوند کی طرف بھاگنے کے بجائے خداوند سے بھاگ رہے ہیں۔ اگرچہ کوئی خدا سے بھاگ تو نہیں سکتا، لیکن تو بھی آج انسان کی کوشش ہے کہ وہ خدا سے بھاگ رہا ہے، خدا سے دور جا رہا ہے، اور خدا سے دوری کے سبب بھی انسان اپنی زندگی میں دکھ اٹھا رہا ہے۔ اور بائبل گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے، جو شخص بھی خدا سے بھاگا ہے، خدا سے دور گیا ہے، اس نے اپنی زندگی میں نقصان اٹھایا، نتائج بھوگتے ہیں اس نے۔ اگر ہم بات کریں اپنے بزرگ آدم کی اور ہوا کی، جو عدن میں خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ، ہر روز خدا ٹھنڈے وقت میں ان سے ملاقات کرتا، ان سے فیلوشپ کرتا، ان سے بات کرتا، اور ان کی زندگی میں خدا کا شالوم تھا، امن تھا، سکون تھا، کوئی بے چینی نہیں تھی، کوئی ڈپریشن نہیں تھا، کوئی انزائٹی نہیں تھی، کوئی بے سکونی، بے خوابی نہیں تھی، پرسکون زندگی تھی، کیونکہ وہ خداوند کی حضوری میں تھے۔ اس محکم برج کے اندر انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، لیکن ایک وقت آیا جب انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، ابلیس کی بات مانی، گناہ سرزد ہوا، تو پھر وہ خدا سے بھاگنا شروع ہو گئے، خدا سے دور جانا شروع ہو گئے۔ خدا جب ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کہاں چھپایا؟ درختوں کے اندر۔ اور کیوں؟ خوف، ڈر۔ اب وہ خدا سے بھاگ رہے ہیں۔ پہلے جب ڈیلی خدا آتا تو وہ خدا کی طرف بھاگتے تھے، لیکن اب جب گناہ ہو گیا تو وہ خدا سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایسے بھاگے کہ ان کو عدن سے، خدا کی حضوری سے، خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ لیکن خداوند کا جو دل ہے وہ شروع سے یہ ہے کہ انسان خدا سے نہ بھاگے بلکہ خدا کی طرف بھاگے، خدا کی طرف لوٹے۔ اور خدا نے اس چیز کا انتظام بھی کیا، یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے آج ہم پھر سے باپ کے پاس جا سکتے ہیں، اس کی حضوری میں پھر سے جا سکتے ہیں اس کا خون لے کر۔ لیکن بات ہم جو کر رہے ہیں وہ خداوند سے بھاگنے کی بات کریں کہ جو بھاگا ہے، دور گیا ہے، اس نے نقصان اٹھایا۔ مصرف بیٹا جب تک باپ کے گھر میں تھا ایک بہترین زندگی گزارتا رہا، لیکن جب باپ سے جائیداد کا حصہ لے کر باپ کے گھر سے دور چلا گیا، باپ کے گھر سے بھاگ گیا، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کی رنگ رلیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، عیش و عشرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اس دوڑ میں جب اس کا سارا روپیہ پیسہ ختم ہو گیا اور اس ملک میں جہاں پر بھی وہ گیا تھا کال پڑ گیا، تو پھر بھوکا مرنے شروع ہو گیا، یہاں تک کہ دوست یار بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ یا ایسے دوست اس وقت تک ہی آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک آپ کے پاس کچھ ہے، لیکن جب نہیں رہے گا تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور کیا کر رہا ہے؟
ایک یہودی شخص کا بچہ سوروں کو چرانے کی جاب کر رہا ہے، اور سور جو پھلیاں کھاتے تھے اس کی خواہش تھی کہ وہی کھانے کو مل جائے، لیکن وہ بھی اس کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا۔ باپ کے گھر سے بھاگ آیا ہے، خدا کی حضوری سے نکل آیا ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ جو خدا سے بھاگ گئے ہیں، خدا سے بھاگ رہے ہیں، یاد رکھیں ان کو اپنی زندگی کے اندر مشکلات کے سور چرانے پڑتے ہیں، مصیبتوں کے دکھوں کے سور چرانے پڑتے ہیں۔ لیکن جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگرچہ میں باپ کے گھر سے بھاگ آیا ہوں، لیکن اب میں باپ کی طرف بھاگوں گا، اب میں باپ کی طرف دوڑوں گا، اب میں خدا کی طرف جاؤں گا۔ اور کہتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں تو مزدوروں کو بھی افراد سے ملتا ہے اور میں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں، میں اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا اور کہوں گا کہ اب میں تیرے اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں کی طرح ہی رکھ لے۔ لیکن جب وہ اپنے باپ کی طرف بھاگا ہے، گھر کی طرف دوڑا ہے، تو اس کا باپ آلریڈی اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کے لیے باہیں پھیلائے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ اور لکھا ہے کہ جب دور سے اس کو دیکھا تو باپ نے دوڑ کے گلے لگایا۔ یاد رکھیں جب ہم خدا کی طرف دوڑتے ہیں تو خدا بھی ہماری طرف دوڑتا ہے، ہمیں باہوں میں تھام لینے کے لیے، ہمیں اٹھا لینے کے لیے۔ اور اگرچہ وہ چاہ رہا تھا کہ اب میں اس لائق نہیں، میں نوکری بن جاؤں، لیکن باپ کا دل دیکھیں، باپ کی محبت دیکھیں کہ اس نے اسے وہی مقام بخشا جو اس کا تھا، بیٹے کا مقام۔ نوکروں سے کہا اس کے پاؤں میں جوتی پہنائی جائے، اچھے سے اچھا لباس پہنایا جائے، اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنائی جائے۔ اسے وہی مقام باپ نے دیا کب؟ جب وہ واپس باپ کی طرف دوڑا۔ لیکن جب وہ باپ کے گھر سے دوڑ گیا تو پھر نقصان اٹھایا۔ سو آج شام ہم میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے کسی حلقے میں خدا سے بھاگ رہے ہیں اور زندگی میں کوئی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ آج شام مختصر کرتے ہوئے، آخری بات کرتے ہوئے، ایک شخص کی زندگی پر ہم غور کریں گے، یونا نبی کی زندگی۔ یونا نبی کی جو کتاب ہے اس کے 4 ابواب ہیں۔ کتنے؟ 4 ابواب ہیں، اور ہر چیپٹر کے اندر ہمیں اس کی زندگی کے اندر ایک سیزن نظر آتا ہے، ایک دور نظر آتا ہے۔ اور یہ چاروں دور آج انسانوں کی زندگیوں میں بھی ہیں، اور ہر دور کا ایک اپنا رزلٹ ہے۔ اگر پہلے باب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو شروع میں، اگر آئیں میرے ساتھ اس بک کو نکال لیں، یونا نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باب، پہلے باب کی اگر ہم دوسری آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خدا کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ آمین۔ پہلے چیپٹر میں جب خدا نے اپنے نبی کو، اپنے بندہ کو ایک مشن دیا ہے، ایک خدمت اس کے سپورٹ کی ہے کہ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف کیا کر؟ منادی کر۔ تو یہ اس کی زندگی کا پہلا دور، پہلا سیزن ہے کہ یہ خدا سے بھاگا ہے، جو ہم نے پہلے بات کی کہ آج بہت سے لوگ خدا کی طرف بھاگنے کے بجائے خدا سے بھاگ رہے ہیں۔ اور یونا نبی خدا سے بھاگا،
خدا کی حضوری سے بھاگا، اور اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جس جہاز میں کرایہ دے کر بیٹھا، طوفان آ گیا، اور اس قدر خطرناک طوفان تھا کہ خدشہ تھا کہ یہ جہاز ڈوب جائے گا۔ اور ایسے لوگ جو خدا کے حضور سے بھاگتے ہیں، وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی وبال جان بن جاتے ہیں۔ وہ جتنے لوگ اس جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب مشکل میں آ گئے، اور وہاں پر کرہ ڈالا گیا، اور وہ کرہ کس کے نام کا نکلا؟ یونا کے نام کا۔ اور بالآخر آپ سب اس واقعے سے واقف ہیں، شارٹ کرتے ہوئے اسے پانی میں پھینک دیا گیا، اور خدا نے ایک بڑی مچھلی مقرر کی جس نے یونا کو نگل لیا۔ اب یہ رزلٹ ہے خدا کی حضوری سے بھاگنے کا، اور نہ صرف مچھلی نے نگل لیا، لکھا ہے کہ وہ پاتال میں چلا گیا ہے، وہ ایسے مقام پر آ گیا جو موت کا مقام ہے، وہ اس گندگی کے اندر ہے۔ اور یہ رزلٹ کس بات کا ہے؟ خدا سے بھاگنے کا۔ اور آج بھی جتنے لوگ خدا سے بھاگتے ہیں، خدا سے دور جاتے ہیں، حالات کی مچھلیاں ان کو نگل لیتی ہیں، مشکلات کی، آزمائشوں کی، دکھوں کی مچھلیاں ان کو نگل لیتی ہیں، اور وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، زندگی میں سے امن، سکون، اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا دور جب یہ بھاگا، اور دوسرے باب میں اب یہ کیا کرے گا؟ یہ خدا کی طرف بھاگے گا۔ پہلے باب میں یہ خدا سے بھاگا، اب دوسرے باب میں یہ خدا کی طرف بھاگے گا۔ دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے پاتال کی تہہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ مچھلی کے پیٹ میں اس نے دعا کی ہے، اس نے خدا سے فریاد کی ہے، مچھلی کے پیٹ میں خدا کی حضوری کو اس نے یاد کیا ہے، روح القدس نے جنبش کیا ہے، اور اسے خدا کی یاد آئی ہے، اسے خدا کی ہیکل کی یاد آئی ہے، اور اس نے خدا کو پکارا۔ اب یہ دعا کے ذریعے خدا کی طرف بھاگ رہے ہیں، خدا کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور جب یہ خدا کی طرف دوڑا ہے تو خدا نے کیا کیا؟ مچھلی نے اسے خشکی پر اگل دیا۔ یہ نینوا جانا نہیں چاہتا تھا، یہ ترسیس گیا، جہاز میں بیٹھا کرایہ دے کر، لیکن اب بغیر کرائے کے اس جگہ پر خدا اس کو لے کر آیا ہے جہاں پر خدا اسے لانا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی انسان پیٹ سے باہر آیا، اب جب خدا کے ساتھ دوڑ رہا ہے تو خدا کا منصوبہ پورا ہوا، خدا کا مشن پورا ہوا ہے، اور نینوا میں بیداری آئی ہے، ریوائول آیا ہے، لوگوں نے توبہ کی ہے، خدا نے معاف کیا ان کو۔ لیکن اب چوتھے چیپٹر کے اندر جو ایک اور دور آیا ہے وہ بالکل فرق ہے، اور یہ چوتھے باب میں خدا کے بغیر دوڑے گا۔ بہت عجیب اور پرکشش کردار ہے یہ، پہلے خدا سے بھاگا، پھر خدا کی طرف بھاگا، پھر خدا کے ساتھ بھاگا، اب خدا کے بغیر بھاگے گا۔ جب ان لوگوں نے توبہ کر لی، خدا نے معاف کر دیا، تو اس بات سے ناراض ہو گیا، اس بات کا غصہ کھا گیا، اور پھر اب اس کے دل کی بات بھی سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ کیوں نہیں جانا چاہتا تھا ترسیس، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ خدا رحیم و کریم ہے،
وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے، وہ معاف کر دے گا. اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا معاف کر دے، کیونکہ جو اسور کے لوگ تھے، نینوا کے لوگ تھے، یہ بت پرست تو تھے ہی، لیکن یہ اسرائیلیوں پر ظلم کرتے تھے. یہ دشمن قوم تھی ان کی، اور یہ دشمن قوم میں جا کر منادی کر کے ان کو بچانا نہیں چاہتا تھا، لیکن خدا چاہتا تھا. تو جب خدا نے بچا لیا، خدا نے معاف کر لیا، خدا نے ان کی عدالت نہیں کی، کیونکہ توبہ کر دی انہوں نے. اب یہ خدا سے ناراض ہو گئے، اب اس کو غصہ آ گیا اس بات کا، اور شہر کے کنارے جا کر بیٹھ گیا. لیکن خدا نے اس کو سکھایا. خدا نے کدو کی بیل سے اسے مکاشفہ دیا. راتوں رات وہ بیل اگی اور اس پر سایہ ہو گیا. لیکن اگلے دن خدا نے ایک کیڑے کو بھیجا اور اس نے کدو کی بیل کو کاٹ دیا. وہ سوکھ گئی، اور جب دھوپ ہوئی، لو لگی، تو اس کو اور غصہ آیا، اس کو اور برا لگا. اور تب خدا نے سکھایا کہ ایک کدو کی بیل کے لیے جس پر تو نے محنت نہیں کی، تجھے اتنا غصہ آ رہا کہ اب تو موت، اس نے موت مانگنا شروع کر دی. یاد رکھیں، جو خدا کے بغیر بھاگتے ہیں وہ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں. موت مانگنا ہے. لیکن خدا نے سکھایا کہ جس پر تو نے محنت نہیں کی، ایک رات میں خود بخود اگی اور اب وہ کٹ گئی، تو تجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، اتنا برا لگ رہا ہے. لیکن ان کو بچانے کے لیے خدا نے کتنی محنت کی ہے، خدا نے کتنا ویٹ کیا ہے. خدا نے خادم کو تیار کیا، خدا نے اس کو پیغام دیا، خدا نے ان لوگوں کو توبہ کی توفیق دی، اور لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں. سو یہ حال اس وقت ہوتا ہے جب انسان خدا کے بغیر بھاگتا ہے. سو آج شام ہم بات کر رہے ہیں خدا کی طرف بھاگنے کی. سو جس طرح یونا کی زندگی میں یہ 4 دور آئے ہیں، ایمانداروں کی زندگی میں بھی آ جاتے ہیں. کبھی وہ خدا سے بھاگتے ہیں، کبھی خدا کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی خدا کے ساتھ بھاگتے ہیں، اور کبھی خدا کے بغیر بھاگتے ہیں. لیکن خداوند کی مرضی ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کی طرف بھاگیں. صادق جو ہے، راست باز جو ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ یسوع مسیح کے خون کے باعث مفت میں راست باز ٹھہرایا گیا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں خداوند کی طرف بھاگے، خداوند کی طرف دوڑے. تبھی وہ اپنی زندگی میں پرامن رہے گا، پرسکون رہے گا، بابرکت رہے گا، اور شادمان رہے گا. اور اسی لیے امثال کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ خداوند کا نام محکم برج ہے، اور صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے. ہاللیلویا. سو آج شام میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے میسیج ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم امن میں رہیں، ہمارے اندر سکون ہو، باہری حالات جیسے بھی ہوں. اچھا، ایسا نہیں کہ یونا چونکہ خدا کے حضور سے بھاگا تو طوفان آ گیا. جو لوگ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں ان کی زندگی میں طوفان نہیں آتے، طوفان ان کی زندگی میں بھی آتے ہیں. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کے بغیر بھاگتے ہیں، طوفان جب آتے ہیں تو خدا ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. لیکن جو فرما برداری میں چلتے ہیں اور طوفان آتے ہیں، خدا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہاللیلویا. سو آج شام خداوند چاہتا ہے کہ ہم خدا کی طرف دوڑیں، خدا کی طرف لوٹیں. اگر کسی سبب سے ہمارا فوکس بدل گیا ہے، سمت چینج ہو گئی ہے، اور ہماری دوڑ کسی اور طرف، تو آج خداوند کی مرضی ہے کہ ہم واپس خداوند کی طرف دوڑیں، خداوند کی طرف لوٹیں، اور خداوند کی حضوری سے اس امن کو، اس شادمانی کو حاصل کریں جو صرف اور صرف خدا کے قدموں میں ملتی ہے. آمین. سوائیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور خداوند کی شکر گزاری کریں. اس کلام کی روشنی